محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا. اور میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے، اتنا دیا میرے اللہ نے مجھ سے سنبھالا نہ گیا. کہ رب دا بندہ بن جا بندیا، رب دا بندہ بن جا بندیا، ہو بندیا تو نہ ڈریا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. رب دا بندہ بن جا بندیا، ہو بندیا تو نہ ڈریا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. او خالق او مالک سب دا، مالک سب دا، او سب نو رزق عطاؤندا جے. پتھر دے وچ کیڑے تائیں روزیاں کیویں پچھوندا جے. او پتھر دے وچ کیڑے تائیں روزیاں کیویں پچھوندا جے. اس دا پلہ چھڈ کے پلہ، اس دا پلہ چھڈ کے پلہ غیراں دا نہ پھڑیا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. رب دا بندہ بن جا بندیا، او بندیا تو نہ ڈریا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. کہ اس دی گل تو من لے بندیا، اس دی گل تو من لے بندیا. وہ جس دی شان نرالی ہے، وہ جدے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے. اس دی گل تو من لے بندیا، وہ جس دی شان نرالی ہے، وہ جدے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے. وہ جدے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے. کہ گانے سننا ہو گانے سننا ہو گانے سننا چھٹ کے بندیا، ہو گانے سننا چھٹ کے بندیا. درود نبی تے پڑھیا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر. اللہ اللہ کریا کر. اللہ اللہ کریا کر. ٹھیک. میں امیر محترم صرف گلی دے وچ آگے نے. میں سٹی سیالکوٹ دے ناظم اعلیٰ ہمت والے ڈاکٹر انصر جوید کمن صاحب دا شکریہ ادا کرنا وا. اور استاد القرآن محترم جناب
قاری ایوب بسمل صاحب، مولانا امتیاز الحسن صاحب، اور اسی طرح جڑا وے مولانا قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب، عبدالغفور حقانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، وعدہ کیتا ہاتھ چکندہ، تیرا امیر میرا امیر، اسلام کا بے باک سفیر، تیرا امیر میرا امیر، مجاہد ختم نبوت امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، گج کے نعرہ تکبیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، ساجد میر ساجد میر، چاروں صوبوں کی زنجیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، اسلام کا بے باک سفیر، ساجد میر ساجد میر، تیرا امیر میرا امیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، اسلام کا بے باک سفیر، تیرا امیر میرا امیر، نعرہ تکبیر، سفیر ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سفیر ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر۔ ماشاءاللہ امیر محترم نے اس محلے واسطے جڑا وے 17 لاکھ روپیہ آج تو 15 سال پہلا امیر محترم نے جڑا وے اس علاقے دے رفائی کام واسطے سوئی گیس واسطے دیتا، اور امیر محترم نو اسی جدوں بھی کسے مشکل وقت دے اندر امیر محترم نو اسی جڑا وے کسے چیز تے جڑا وے سوال کو کیتا، کوئی درخواست کیتی، امیر محترم نے پوری شفقت فرمائی۔ تو میرے بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، جیڑا وے اے او جماعت ہے کہ جیڑی اے او جگہ ہے جتھے امیر محترم سب تو پہلی دفعہ جدوں اے 4 مرلے دا پلاٹ سی، اے بالکل خالی سی اور پہلیاں سن، اور امیر محترم تشریف لے آئے جگہ دے انتخاب واسطے، اور امیر محترم اس وقت جیڑا وے منو آج بھی یاد ہے، میں 10 یا 11 سال میری عمر سی، امیر محترم جیڑا وے چکڑ دے اندر امیر محترم دے کپڑے خراب ہو گئے کیونکہ رستہ صحیح نہیں سی، او امیر محترم دا لگایا ہویا پودا آج اللہ دے فضل و کرم نال سیال کوڑ دے جڑا وے دلان دی بہار بن چکے آئے۔ نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، ہاتھ چوکے تاجدار ختم نبوت، اسلام کا بے باک سفیر، اسلام کا بے باک سفیر، وہ آواز آئے نعرہ تکبیر، قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، چاروں صوبوں کی زنجیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، اسلام کا بے باک سفیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، آواز ہے تاجدار ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا۔ بلا تخیر میں دعوت خطاب دینا وا قائد محترم، قائد امت سلفیہ، قائد اہل حدیث، میری مراد حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لیان اور خطاب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, आपका ज़िक्र, आपकी सीरत, आपका नमूना हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। और आपसे मुसलमानों की वाबस्तगी, ताल्लुक़, मोहब्बत का सबूत है। इस हवाले से कुरान करीम की कोई और आयत करीमा का अपने मौजू और तकरीर के लिए इंतखाब करने की बजाय जो दो आयात मैंने पढ़ी हैं, मारूफ आयतें हैं, उनमें अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों, ऐसी बातें क्यों कहते हो जिन पर तुम अमल नहीं करते। और साथ ही फरमाया कि ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की शदीद नाराज़गी का सबब बनता है कि तुम अपने कहे पर अमल ना करो और तुम्हारे कौल और फ़ेल में मुताबिकत ना हो। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और बिलखुसूस हाफ़िज़ मुज़म्मिलुद्दीन और इस मस्जिद की इंतज़ामिया का आज की इस तकरीब के इनेकाद के लिए। और जिस लंबे चौड़े और बेज़रूरत इस्तकबाल का आपने एहतमाम किया है, वो ज़रूरत तो ज़्यादा ही, उसके लिए। सीरत के जलसे और उन जलसों में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और आपकी सीरत और उसवे को दुनिया के सामने, लोगों के सामने पेश करना इंतहाई काबिल तहसीन बात है। और बड़ी अच्छी बात है कि इस मस्जिद में एक अरसे से ये एहतमाम हो रहा है। लेकिन दीन का तकाज़ा जिसका इजहार इन दो आयात कुरानी में किया गया, वो ये है कि हम सीरत से अपनी अमली ज़िंदगी के लिए भी कुछ सबक हासिल करें। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह की सीरत और किरदार इंतहाई और पूरी कोशिश के बावजूद हम हासिल नहीं कर सकते, कोई भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि कम अज़ कम आपकी लाई हुई बुनियादी तालीमात पर अमल हो। और इसी हवाले से ख़ुद आपका नमूना क्या था, उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कुरान करीम ने एक और मकाम पे एक मारूफ आयत में कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप अखलाक आलिया के एक इंतहाई बुलंद मेयार पर फाइज हैं। आपका अखलाक बहुत अजीम है, आपका किरदार बहुत अजीम है। इतना अजीम है कि अल्लाह ने आपकी पाक ज़िंदगी की कसम खाई है, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। और इस मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़िंदगी को, आपके किरदार को, आपकी सीरत को, आपकी अमली ज़िंदगी को दुनिया के सामने और ख़ुसूसन मुखालिफीन के सामने, मुनकिरीन के सामने एक चैलेंज के तौर पर पेश किया है कि लाओ, इसकी मिसाल दे सकते हो तो दो, या इस पर एतराज़ कर सकते हो तो करो। फ़क़त
لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اعلان نبوت کے بعد وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کے ناموں سے جانتے اور پہچانتے تھے، اور وہی لوگ جو آپ کے بے داغ کردار کی تعریف کرتے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس مجلس نکاح میں، مجلس عقد نکاح میں، آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ اس جیسا جوان، اس جیسے کردار والا جوان، ان ابن اخی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یوازن بہ فتى من قریش، میرے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بے داغ کردار کا نوجوان تمہارے کسی بھی قبیلے میں ہے تو اسے پیش کرو، لاؤ اسے۔ ابو طالب کی نظر صرف قریش تک محدود تھی، اسے کیا خبر کہ یہ چیلنج اگر پوری دنیا کو بھی دیا جائے تو وہ اسے پورا کرنے سے قاصر رہے گی۔ صرف قریش نہیں، کوئی بھی آپ کے کردار جیسا کردار پیش نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اسے چیلنج کے طور پر پیش کیا قرآن نے کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان ایک لمبے عرصے تک رہا ہوں، زندگی بسر کی ہے، 40 برس کوئی کم نہیں ہوتے، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، تم میری جوانی کے بھی آگاہ ہو، اس سے بھی آگاہ ہو، ڈھلتی ہوئی عمر بھی تمہارے سامنے ہے، رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو، کرو کوئی بات کہ فلاں وقت پہ یہ معمولی سی چھوٹی سی لغزش آپ کے کردار میں ہم نے دیکھی، نہیں کر سکے۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کے بارے میں چیلنج پورا نہیں کر سکے، قرآن نے بھی چیلنج کیا تھا کہ اگر تم مجھے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لے آؤ تم بھی ایسی کتاب کو بنا کے جو اتنی ہی پر تاثیر ہو، اتنی ہی پرکشش ہو، اتنی ہی فصیح و بلیغ ہو، اور اتنی ہی دل کی دنیا کو اور دلوں کو بدلنے والی ہو، لے آؤ۔ نہیں لا سکے تو کہا چلو فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ بھی نہیں لا سکے فاتوا بسورۃ من مثلہ، وہ چلو ایک ہی لے آؤ۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے سورہ کوثر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کسی نے اسے لکھ کر کعبہ مقدسہ پہ لٹکا دیا۔ یہ عرب کا پرانا دستور تھا، رواج تھا۔ کوئی شاعر اگر سمجھتا کہ اس نے ایک بے مثال قصیدہ لکھا ہے، نظم لکھی ہے، وہ اسے لکھوا کے لٹکا دیتا تھا کہ اس جیسی بنا کے لاؤ۔ جب تک کوئی اور ایسا قصیدہ جسے سارے عرب کے عمائدین پسند کریں وہ نہیں آتا تھا، وہ لٹکا رہتا تھا۔ عربی ادب میں جانتے ہیں، جاننے والے مشہور ہیں 7 معلقات، 10 معلقات، 7 یا 10 لٹکائی ہوئی نظمیں، اس نے بھی لٹکا دی کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ کوشش ہوئی، ادیب آئے، خطیب آئے، شاعر آئے، کوشش ہوئی، لکھتے تھے، پھاڑ دیتے تھے کہ نہیں، مقابلہ نہیں ہو سکا۔ بالآخر کسی مسلمان نے، یا زیادہ ممکن ہے کسی غیر مسلم نے، کسی مشرک نے اس کے نیچے ایک جملہ لکھ دیا۔ اوپر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس نے لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ جس چیلنج کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، اور سیرت کے چیلنج کا تو بالکل جواب نہیں تھا۔ کیا کرتے، کیا کہتے جو کل تک کہہ رہے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ جیسا بے داغ بندہ ہماری نظر میں کبھی آیا ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے، کیسے اعتراض کرتے؟
اس کی اب تفصیل تھوڑی سی کہ کیا وہ کردار ہے، کیا وہ زندگی ہے، کیا وہ سیرت ہے جس کی قسم رب العالمین رب قدوس جو خود انتہائی سب سے زیادہ پاک ذات ہے اس کی قسم کھاتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی زندگی کی قسم، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا تھا وہ کردار؟ آپ تفصیل سنتے رہتے ہیں، میں مختصر سی بات کرتا ہوں اور اس حوالے سے خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کہا، جن باتوں کی تعلیم دی، ان پر سب سے زیادہ خود عمل کیا، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو شروع میں آیتیں پڑھی تھی۔ اللہ نے دیا تھا عبادت کا حکم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ عبادت ایک وسیع اصطلاح ہے، لفظ ہے، جس میں ساری اطاعتیں، ساری فرما برداریاں، سارے احکام پر چلنا، ساری منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن عبادت کا جو مفہوم عام ہے اور جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا، رکوع سجود کرنا، فرائض کو ادا کرنا، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، حج کیا، جو بھی احکام ہیں موٹے موٹے بنیادی، ان پر عمل، عبادت کا فوری مفہوم، اور یہ درست ہے، لیکن جیسے میں نے کہا اور بھی وسیع مفہوم ہے۔ تو ان معنوں میں عبادت آپ کی کس طرح کی ہوتی تھی، کیسی ہوتی تھی؟ عبادت میں رسمی عبادت، فارمل ورشپ جسے کہتے ہیں، رسمی مقرر شدہ جو چیزیں ہیں عبادت کی، نماز روزے جیسے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی چیز عبادت، باقی فرما برداریاں، احکام پہ عمل بعد میں آتی، پہلی چیز نماز۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے حساب بھی اس کا ہوگا، سب سے زور اس پر دیا گیا۔ اب آپ کی نماز کیسی تھی؟ اس میں عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ قیام اتنا لمبا، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، جماعت کے ساتھ معتدل، جب خود کرتے رات کی نماز میں، نفل نماز، قیام اتنا لمبا کہ قام حتی تورمت قدماہ، اتنا طول قیام تھا، اتنا لمبا قیام تھا نماز میں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، متورم ہو جاتے۔ اور کسی نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اسے اپنی عبادت میں؟ آپ تو بخشے بخشائے، جنت میں سب سے پہلے جانے والے، اللہ نے آپ پر رحمت اور مغفرت کا پہلے ہی منہ برسایا ہوا ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ؟ بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے، افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، اس کا شکر نہ کروں؟ یہ عبادت اور حسن عبادت، یہ طول عبادت، طول نماز، طول قیام، طول سجود، یہ اس کا حق بھی ہے، اس کا اپنا حق بھی، اور مجھ پر بھی حق ہے کہ میں انعامات کے بدلے میں کچھ تو کروں اس کی عبادت۔ تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھا، بڑی یاد ہے ہم اہل حدیثوں کو یہ حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کہ رمضان غیر رمضان میں 8 رکعات آپ پڑھتے تھے وتر کے علاوہ، بڑی یاد ہے، یاد ہونی چاہیے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ وہ کہا تعداد میں نے بتا دی ہے، تعداد میں نے بتا دی کہ 8 ہے، لا تسأل عن طولہن و حسنہن، لیکن پوچھنے والے مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ اور ایسی نماز میں مقتدیوں کو تو تنگ اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایسی نماز میں آپ کے سجدے کے وقت کا اندازہ کیا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں، اب سنیں، کہ جتنی دیر میں
کوئی آدمی آرام سے 50 آیتیں پڑھتا ہے، اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے قرآن کے حکم پر۔ اللہ نے فرمایا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بات سب کو حکم ہے، ہماری عبادت کریں جب تک آخری وقت نہیں آ جاتا، جب تک یقینی چیز جو موت ہے وہ نہیں آ جاتی، آخری وقت تک کرتے رہے۔ اور آخری وقت میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ فکر آپ کو کس چیز کی تھی؟ آخری ایام، آخری وقت میں۔ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جی نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ذرا طبیعت بہتر ہوتی ہے۔ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں جی، آپ کا انتظار ہے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو، نماز کو لیٹ نہ کرو، میرا انتظار نہ کرو، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ آخری وقت تک۔ اور آخری الفاظ آپ کے کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، چھوٹے ہیں، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کا بھی، حقوق العباد کا بھی۔ آخری وقت میں تاکید فرما کے گئے۔ یہ تو عبادت کی کیفیت جسے ہم عبادت عام طور پہ کہتے ہیں، اور اسی کا ایک حصہ ہے روزہ۔ روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہمیں بتایا، مسلمانوں کو بتایا، وہ کیا تھا؟ رمضان کے روزے، صرف 1 مہینے کے روزے۔ اور آپ کا کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ روزے سے خالی نہیں ہوتا تھا، نفل روزے سے۔ پیر کو روزہ ہے، جمعرات کو روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، ایام تشریق کے روزے ہیں، تشریق کے نہیں، بہت سے پہلے، عید اضحیٰ سے پہلے، اور بہت سے روزے ہیں۔ لوگوں کو کہا ایاکم والوصال، وصال سے بچو۔ وصال کیا ہے؟ 2-3 روزے مسلسل رکھنا۔ ایک سحری کی، شام کو کوئی افطاری نہیں، اگلے دن کا روزہ شروع ہوا، کوئی سحری نہیں، اسے کنٹینیو کیا، اسے جاری رکھا، اگلے دن جا کے یا اس سے اگلے دن جا کے افطار کیا۔ یہ وصال کا روزہ ہے۔ لوگ رکھتے تھے ایک رواجن، یا پہلے شریعت احکام کے مطابق۔ آپ نے فرمایا نہیں، شفقت کے طور پہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، دوسروں کا بوجھ، دوسروں کی تکلیف آپ اپنے دل پر، اپنے جسم و جان پر محسوس کرتے تھے، اس لیے امت کو منع کی، خود رکھتے تھے۔ یہاں جو ہم کہتے ہیں بالعموم الا ماشاء اللہ، اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ جن چیزوں سے ویسے وہ ممنوع نہیں ہیں، لیکن جن کو آپ نے منع کیا حکماً شفقت کی وجہ سے، آپ خود کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں، خود وصال کے روزے رکھتے ہیں، 2-2 3-3 دن کچھ نہیں کھاتے۔ تو پوچھا کہ بھئی، اس خیال سے پوچھا کہ ہمیں بھی اجازت مل جائے گی، لیکن آپ نے کہا نہیں، تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، اس لیے کہ یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے روحانی غذا دیتا ہے، اس روحانی غذا کی وجہ سے مجھ میں یہ طاقت ہے، تم اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور نہ کرو۔ یہ روزے کے حکم پر عمل ہے۔ اسی طرح دوسرے احکام ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر میں مختصر کرتا ہوں۔ اب معاملہ آتا ہے اخلاق کا۔ دوسروں سے ہم خود تو بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، اور بڑا صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، لیکن دوسروں سے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دوسروں سے ہمارا سلوک کیا ہے؟ بیہیویئر کیا ہے؟ سوشل بیہیویئر، سماجی رویے، وہ کیا ہیں ہمارے؟ ان میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں اہم ہیں انسان کے اخلاق اور کردار، عملی کردار میں، عبادت کے علاوہ، اور وہ ہے صدق، سچائی، امانت اور وفایت، ایفایت۔ یہ 3 چیزیں بنیادی امیر کسی بھی نظام اخلاق میں، کسی بھی ایتھکس میں، دنیا کی کوئی بھی ایتھکس میں،
اس میں یہ تین، ایک چوتھی انصاف ہے، میں اس وقت اس کا ذکر نہیں کر سکتا، اس کا بھی مثالیں بہت موجود ہیں۔ چوتھی انصاف ہے جو یہ چار یا ایک دو چیز اور ہوگی، یہ سارے جو جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں یا ایتھکس یعنی مذہب سے ہٹ کے نظام اخلاق ہیں جو فلسفیوں نے بنائے اور سوچے اور پیش کیے، نبیوں نے نہیں فلسفیوں نے کیے، ان سب میں یہ چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں کہ کوئی اخلاق کا پتلا اور اخلاق کا نمونہ نہیں بن سکتا سوائے ان چیزوں کے۔ جہاں تک سچائی کا تعلق ہے، اپنا پہلا سرمن، پہلا واز جو کوہ صفا پہ آپ نے علانیہ طور پہ جب دعوت پیش کی، اللہ کا دین پیش کیا، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ایک تمہید چھوٹی سی آپ نے باندھی اور فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں، پہاڑی کے نیچے تم کھڑے ہو، پچھلی طرف سے دشمن آ رہا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، اونچی جگہ کھڑا ہونے کی وجہ سے تم نہیں دیکھ رہے، مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، یہ گواہی ہے، ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک ہم نے کوئی آپ کی غلط بیانی نہیں دیکھی ہے، ہمیشہ آپ نے سچ کہا ہے۔ باقی اگلے جو بات ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں، چھوڑتے ہیں فی الحال ان کو۔ مسئلہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے اس کی گواہی ہے، روم کے دربار میں پوچھا، تاجر کے طور پہ گیا ہوا تھا وہ، ان سے پوچھا آپ کے بارے میں، کیونکہ آپ کا نامہ گرامی، آپ کا خط آیا ہوا تھا بادشاہ کو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حل تتہمونہ بالکذب، کبھی تم نے اس شخصیت پر جھوٹ بولنے کا، جھوٹ کہنے کا الزام دیا؟ ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں کہ جی جو چاہتا تھا مخالفت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے کہہ دوں گا ہاں کبھی کبھی، لیکن حق نے میری بات پکڑ لی اور دوسرے ڈر نے پکڑ لی۔ ڈر یہ تھا کہ کراس کوسچن کرے گا میرے ساتھیوں سے، انہیں الگ بٹھایا تھا اس عقل مند بادشاہ نے اور باقیوں کو الگ بٹھایا کہ میرے بعد ان سے سوال کرے گا، وہ آپس میں تضاد آ گیا تو میں مارا جاؤں گا، تو مجبوراً میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ اسی طرح وفائے عہد کے بارے میں پوچھا گیا کہ کبھی حل غادر اذا عہد، کبھی انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے؟ اسے کہنا پڑا، ماننا پڑا کہ نہیں کی، لیکن تھوڑی سی پچر لگا دی کہ ابھی ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے حدیبیہ کا، دیکھیں اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ وفائے عہد ہے اور یہ وفا ہے۔ اور وفائے عہد کی ایک ہی مثال میں دیتا ہوں، معاہدہ ہو رہا ہے حدیبیہ کی صلح کا، بات ہو رہی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی، دستخط نہیں ہوئے، جو نیگوشیٹر ہے، مذاکرات کار ہے، بات کرنے والا قریش کا نمائندہ ہے، اس کا اپنا بیٹا زنجیریں گھسیٹتے ہوئے آیا کہ دیکھو میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کا دین قبول کرنے، تمہارا ساتھی بننے، مسلمان بننے کی سزا مجھے مل رہی ہے، گھر میں قید ہوں، بیڑیاں مشکل سے توڑا کے نکل کے آیا ہوں، ابھی تک میرے پاؤں میں ہے ان کے باقیات، تو میری مدد کرو، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ ہر ایک کا دل پسیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت تھے، آپ کا سب سے زیادہ پسیجا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غیور مسلمانوں کے اصرار کے باوجود آپ نے کہا ابھی ہم نے لکھا ہے، دستخط ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم طے کر چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی آئے گا ہم اسے واپس کریں گے، ہم میں سے کوئی جائے گا بے شک اسے واپس نہ کرے، اس لیے اسے واپس کرو۔ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن صرف عہد کو نبھانے کے لیے آپ نے کیا۔ آخری بات، اسی طرح کسی بھی معیار کو آپ کو دیکھ لیں، انصاف کی بات میں تفصیل اس وقت میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کی زندگی کا خلاصہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ایک خلاصہ نہیں کہنا چاہیے، ایک سبق، ایک نتیجہ، وہی ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اپنے لائے ہوئے دین پر، اپنی لائی ہوئی تعلیم پر سب سے زیادہ، سب سے بہتر اور سب سے نمایاں
طور پر اگر کسی نے عمل کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سیدہ عائشہ نے جب ان سے پوچھا گیا کہ اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق سیرت کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی دیں، کو بتایا اس کی تھوڑی سی تفصیل. آپ نے الٹا سوال کیا پوچھنے والے سے، سعد بن ہشام الٹا سوال کیا، اما تقرؤ القرآن، سیرت کے بارے میں مجھے پوچھنے والے تم نے قرآن نہیں کبھی پڑھا؟ جی قرآن تو پڑھتا ہوں، مگر یہ سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے، اس کا تو جواب دیں. انہوں نے کہا یہ سوال کا جواب ہے کہ کان خلقہ القرآن، جو قرآن نے کہا اس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا، یہی آپ کا اخلاق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے رہنمائی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.